نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم نماز کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے، حدیث قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت کے بارے میں۔ تو اس کا آغاز ہم کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 246، باب امام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انسان اور اس کے کفر اور اس کے ایمان کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف نماز ہے۔ انسان کے کفر اور اس کے ایمان، اس کے مسلمان ہونے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز کا ہے۔ یعنی جو نماز کو قائم رکھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز کو قائم نہیں رکھتا وہ کفر والا عمل ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز، بہت اہمیت آپ نے فرمائی اس کی، فجر اور عشاء کی۔ آپ نے فرمایا فجر اور عشاء کی دو نمازیں منافقین پر بہت بھاری ہیں، اگر انہیں اس کی اہمیت اور فضائل کا پتہ چل جائے تو انہیں گھٹنوں کے بل بھی چل کے آنا پڑے تو وہ ضرور مسجد میں آئیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 654 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر انہیں عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت کا پتہ چل جائے، انہیں گھٹنوں کے بل بھی چل کے آنا پڑے تو یہ ضرور آئیں۔ اور اس کی فضیلت ایک یہ بھی ہم پہلے بھی سن چکی ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عشاء کی اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے وہ ایسے ہے کہ اس نے پوری رات قیام فرمایا ہے۔ دوسری حدیث عصر کی نماز کے بارے میں بہت کرٹیکل حدیث ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں ابو داؤد کی حدیث ہے، 409 نمبر، کہ جنگ خندق کے دور میں جب جنگ خندق ہو رہی تھی تو کافروں نے جنگ نہیں روکی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا، اے اللہ ان کافروں کے گھروں اور قبر کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز پڑھنے سے روکا۔ اتنی سخت وعید ہے صرف عصر کی نماز کے بارے میں۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں ایک اور وعید ہے جو ابو داؤد کی ہے، وہ 414 حدیث نمبر ہے۔ آپ نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا یہ ایسے ہے کہ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال و اسباب سب کچھ تباہ ہو گیا، صرف ایک عصر کی نماز قضا ہونے کی وجہ سے۔ اب اس سے زیادہ سخت وعید اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو غفور و رحیم ہیں وہ بھی ایسی وعید بتا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے صرف ایک نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے۔ تو عصر کی نماز بھی سن لیا، عشاء کی بھی سن لیا، اور جو تہجد کی نماز ہے اس کی تو بہت فضیلت ہے، اس کا تو کوئی، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، ایک بہت اہم بات جو آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک بہت اہم نقطہ جو آپ کے سامنے بیان ہونے لگا ہے وہ ذرا غور سے سن لیں کہ امام ابو حنیفہ وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 150 ہجری میں وفات پائی ہے۔ امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 179 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 204 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ امام احمد بن حنبل 163 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 291 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ تو جو ان سے پہلے لوگ تھے وہ کون تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ وہ صرف مسلمان تھے، اور وہی اصل مسلمان تھے
جن کے ایمان کو اللہ نے گواہی دی ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے نماز پڑھو، نماز سب کے پیچھے ہوتی ہے، مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز نہ پڑھنے والا کفر کا عمل ہے، اور نماز کو قائم رکھنا جو وہ مسلمان کی علامت ہے، مسلمان کی نشانی ہے۔ نماز ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کہاں پڑھنی ہے کہاں پڑھنی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، 654 نمبر حدیث ہے کہ فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز پڑھ کے اپنے مصلے پہ بیٹھا رہتا ہے جب تک وہ وضو نہ توڑے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، 657 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں چنگاڑیاں اکٹھی کر کے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اس سے سخت کو وعید ہو سکتی ہے نماز کے بارے میں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کی حفاظت کریں، جہاں تک ہو سکے نماز کو قضا بھی نہ کریں بلکہ ادا پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔